کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک عجیب سا خالی پن اور بے سکونی ہے؟ آپ دعائیں مانگتے ہیں، پر لگتا ہے کہ وہ آسمان تک نہیں جا رہا ہو۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، پر دل میں وہ سکون، وہ لذت اور وہ خلوص نہیں ملتا جو پہلے ملا کرتا تھا۔ دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، لیکن دل اندر سے مرجھایا ہوا ہے۔ کہیں یہ صرف آپ کا کوئی وہم تو نہیں؟ پھر یہ کائنات کے مالک اللہ رب العزت کی خاموش ناراضگی کا اشارہ ہے۔ آج ہم اسلامی تاریخ، علماء کرام کے تجربات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ چار بڑی اور خطرناک نشانیاں جانیں گے جو بتاتی ہیں کہ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا خاموش تبدیلیاں آتی ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی نشانی عبادات کی توفیق کا چھین لیا جانا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا کاروبار ٹھپ کر دیتا ہے، اس کی دولت چھین لیتا ہے یا اسے کسی شدید بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور آنکھیں کھول دینے والا قول ہے۔ اب فرماتے ہیں، گناہ کی سب سے بڑی سزا یہ نہیں کہ آپ کی روزی کم ہو جائے، بلکہ گناہ کی سب سے بڑی اور خطرناک سزا یہ ہے کہ اللہ آپ سے اپنے سامنے سجدے میں گرنے کی توفیق چھین لے۔ جب اللہ کسی بندے سے اپنا رخ موڑ لیتا ہے تو اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے، پیسہ، صحت، گاڑی، وقت، لیکن اس کے پاس فجر کے وقت بستر سے اٹھنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی۔ آپ دل میں چاہتے بھی ہیں کہ نماز پڑھیں، لیکن ایک عجیب سا بوجھ اور سستی آپ کو روک لیتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ اذان سن کر بھی دل نہیں پگھلتا اور عبادت ایک بوجھ لگنے لگی ہے، تو یہاں ٹھہر جائیے، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ لمحہ فکر ہے۔ دوسری نشانی ہے قلب سلیم، یعنی نرم دل کا ختم ہو جانا اور گناہ پر ذرا برابر بھی افسوس نہ ہونا۔ انسان جب پہلی بار کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل دھڑکتا ہے، اسے اندر سے ایک گلٹ اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب بندہ بار بار گناہ کرتا جاتا ہے اور توبہ کے ذریعے اپنے دل کو صاف نہیں کرتا تو اس کے دل پر سیاہ دھبے لگتے لگتے پورا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان بڑا سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کسی کا حق مارو۔ تیسری نشانی ہے استدراج، یعنی گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود دنیاوی نعمتوں میں ڈھیل دیا جانا۔ اپنے اکثر اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اللہ کی کھلی نافرمانی کرتے ہیں، نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز بھول چکے ہیں، لیکن ان کی دولت دن دگنی رات چوگنی بڑھ رہی ہوتی ہے، ان کی صحت بہترین ہوتی ہے اور دنیا میں ان کی بلے بلے ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم نادانی میں سوچتے ہیں کہ شاید اللہ ان سے بہت خوش ہے، لیکن قرآن پاک کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے تو ہم نے انہیں اچانک اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس حالت کو اسلام میں استدراج، یعنی ڈھیل دینا کہتے ہیں۔ بندے کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی پکڑ کے اور قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ پیسہ اور آسائشیں تو ہوتی ہیں، لیکن زندگی سے سکون، برکت اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھی نشانی ہے لانفع، یعنی فضول اور بے مقصد کاموں میں وقت کا ضائع ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناخوش ہوتا ہے تو اسے ایسے کاموں میں الجھا دیتا ہے جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں۔ انسان گھنٹوں سوشل میڈیا پر لغو باتوں میں اور بے مقصد محفلوں میں وقت برباد کر دیتا ہے، لیکن اسے 10 منٹ قرآن پاک کی تلاوت توبہ کے لیے نہیں ملتے۔ وقت جیسی عظیم نعمت کا یوں ضائع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس بندے سے اپنی خاص نظر عنایت ہٹا چکا ہے۔ اگر یہ سب باتیں سن کر آج آپ کا دل دھڑک اٹھا ہے، اگر آپ کے اندر ایک خوف اور تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ کہیں میں بھی ان میں سے کسی نشانی کا شکار تو نہیں، تو دل چھوٹا مت کیجیے۔ آپ کا یہ ڈر، آپ کی یہ گھبراہٹ اور آپ کا یہ افسوس ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ نے ابھی آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ کے اندر ابھی ایمان کی رمق باقی ہے اور اللہ آپ کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے اور موت کا فرشتہ سامنے نہیں آیا، توبہ کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے۔ اللہ سبحان و تعالیٰ حدیث قدسی میں کس قدر محبت سے فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو صرف ایک بار مجھ سے سچے دل سے معافی مانگ لے تو میں بنا کسی پرواہ کے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ آپ کو سزا نہیں دینا چاہتا، وہ تو بس آپ کا آنا چاہتا ہے۔ آج ہی
اور اسی وقت اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجیے، وضو کیجیے اور تنہائی میں 2 رکعت نمازن توبہ ادا کیجیے۔ اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے، اور اگر آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لیجیے۔ دل سے کہیے، اللہ، میں راستے سے بھٹک گیا تھا، میں تھک گیا ہوں، مجھے واپس اپنے سا رحمت میں لے لے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام کسی اور تڑپتے ہوئے دل کو سکون دے سکتا ہے یا کسی کی زندگی بدل سکتا ہے تو اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنی سچی محبت عطا کرے اور اپنا پسندیدہ بندہ بنائے۔ آمین رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔